the most influential man in history, the savior of humanity, the last and final prophet of God, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ ہمارے لیے ہمارے نبی کا مقام کیا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہی بتا دیا نا، کہ مسلم ہونے کے لیے کلمہ پڑھنا ضروری ہے، اور کلمہ ہم جانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر ہم مسلمان ہی نہیں کہلا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو پرفیکٹ دین، پرفیکٹ وے آف لائف چوز کیا، اس کے کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پرفیکٹ پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کر کے دکھا دی، اور ساتھ ہی ہمیں آرڈر دے دیا کہ اے ایمان لانے والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ امام مالک نے اسی چیز کو، اسی آیت کی ایکسپلینیشن اس طرح دی کہ the sunnah is like the ark of Noah. Whoever embarks upon it reaches salvation, and whoever refuses it is drowned. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگزامپل کو فالو کیے بغیر ہم زندگی کے ٹیسٹ میں پاس ہو ہی نہیں سکتے، اور فالو تو تب کریں گے نا جب ہم ان کو جانتے ہوں گے، اور جاننے کے لیے ضروری ہے کہ وی نیڈ ٹو اسٹڈی دا سیرہ۔ اب سوال یہ ہے کہ اب تک آپ کتنی بکس پڑھ چکے ہوں گے؟ آپ نے ایک چھوٹے سے بچے کو بھی آپ دیکھتے ہوں گے نا، گریڈ 1 2 کا بچہ ہوتا ہے، اور لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کا جو بیگ ہے، اس کے اندر جو کتابیں ہیں، ان کا ویٹ اتنا ہے جتنا اس بچے کا ویٹ ہے۔ گر رہے ہوتے ہیں بچے بیگس کو اٹھا کر، اٹھائے نہیں جا رہے ہوتے، بکس اتنی بکس ہیں ہماری پڑھنے کی۔ اور اس وقت سے سوچیں کے جی لیول سے اب تک آپ کتنی بکس پڑھ چکے ہوں گے؟ تو کوئی اندازہ ہے، کوئی ہنڈریڈس میں تو ہوں گی ضرور، کہ ہم اتنی بکس کے ہم ٹیسٹ دے چکے، ان کو پڑھ چکے، تھورو ریڈنگ ہو چکی، ان کے کیریکٹر سکیچز ہم لکھ چکے، مگر کیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایک کتاب ہی نہیں پڑھ پائے؟ میں کورس میں اسلامیات کی بات نہیں کر رہی، میں اپنے شوق سے پڑھنے کی بات کر رہی ہوں۔ وہ جو شخصیت جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رول ماڈل کے طور پہ چوز کیا، ان کے بارے میں ہم کتنا جانتے ہیں؟ قرآن میں ان کو سراج و منیر کہا گیا، جس طرح آپ جانتے ہوں گے نا کہ عربی میں سورج کو سراج اور چاند کو منیر کہا جاتا ہے، یعنی کہ دا شائننگ لائٹ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف جو ہر اینگل سے، جس اینگل سے بھی ان کو دیکھا جائے، گائیڈنس ہی گائیڈنس ہے، لائٹ ہی لائٹ ہے۔ ایز اے پروفٹ ان کو دیکھ لیں، ایز اے جنرل، ایز اے فرینڈ، ایز اے ٹیچر، ہی واز پرفیکٹ ان ایوری وے۔ دا بیسٹ مینرز۔ ابھی پروفٹ بھی نہیں بنے کہ اس وقت سے صادق اور امین کے طور پر اپنے آس پاس اپنی لوکیلٹیز میں مشہور ہیں۔ ہی شوڈ سائنس آف گریٹنس فرام دا ٹائم آف ہز یوتھ۔ ان کے زمانے میں بھی سارے غلط کام ہوتے تھے، اور وہ تو آرفن تھے نا، ان کے پیرنٹس نہیں تھے جو ہر بات پہ ان کو انگلی پکڑ کے چلاتے اور ہر بات میں بتاتے، اور کانسٹنٹ مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی ان کی۔ ان کے زمانے میں بھی ہمیں لگتا ہے کہ جیسے وہ کوئی اور زمانہ تھا، اور اس وقت تو کوئی گناہ کے کام ہی نہیں ہوتے ہوں گے۔ جب ہم سیرت کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے کے جو بڑے ہم کہتے ہیں نا کہ بڑے نوبل گھرانے ہوا کرتے تھے، یا کوئی بڑے شریف گھرانے جن کو ہم کہتے ہیں، ان کے یوتھ بھی سب گیمبلنگ، انٹاکسیکنٹس، اڈلٹری، ہر طرح کے گناہ کے کاموں میں ملوث ہوتے تھے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب چیزوں سے دور رہتے تھے، کبھی انہوں نے شرک نہیں کیا تھا۔ چھوٹی سی ایج میں ان کو ایک فیل ہو گیا کہ شاید میں اپنے چچا کے اوپر برڈن بن رہا ہوں، تو انہوں نے اسی ایج سے بکریاں چرانی شروع کر دی، ایک شیپرڈ بن گئے اور فیملی کو سپورٹ کرنے لگ گئے۔ کچھ بڑے ہوئے تو چچا کے ساتھ مل کے ٹریڈنگ شروع کر دی،
اور ایسے ٹریڈر بنے کہ حضرت ختیجہ جو ایک بہت بڑی تاجر تھیں، وہ چوز کیا کرتی تھیں لوگ کہ جو ان کے کرائٹیریا پہ پورے اترتے تھے، اور ان کو چوز کر کے اور اپنا اپنا ریپریزنٹیٹیو اپنے ٹریڈرز کے ساتھ بھیجا کرتی تھیں ٹریڈنگ کرنے کے لیے. اور حضرت ختیجہ نے ان کے ساتھ جو ان کو مانیٹر کیا اور آبزرو کیا، اور ان کا وہ جو ایکسلنٹ کیریکٹر دیکھا اور اسٹرینتھ دیکھی ان کی، اور ان کے گڈ مینرز دیکھے، تو وہ مجبور ہو گئیں کہ ان کو میرج پرپوزل بھجوا دیا. مائنڈ یو the ایج آف رسول اللہ واز واٹ ایٹ دیٹ ٹائم؟ ہی واز جسٹ 25 years old. اور اس ایج میں پیپل could tell that he was an extraordinary person. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوتھ پر اسپیشل فوکس کیا ہے. ارلیسٹ صحابہ بھی موسٹلی ینگ ہی تھے، اور ان کو اسپیشل انسٹرکشنز دی گئی ہیں کہ ٹیک ایڈوانٹیج آف یور یوتھ بیفور یور اولڈ ایج. یہ ٹائم، یہ انرجیز، یہ واپس نہیں ملیں گی. ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ قیامت کے دن صرف 7 طرح کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے جگہ ملے گی، جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور ان لوگوں کے اندر دیر ول بی ون گروپ وچ ول بی آف دوز یوتھ ہو اسپینڈ دیئر یوتھ ان دا ورشپ آف اللہ. تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کس کو اپنا رول ماڈل بنانا ہے، کس کو اپنا ہیرو بنانا ہے، کس کی سیرت کو فالو کرنا ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ امید ہے کہ آج کا لیکچر سن کے آپ سب نے ارادہ باندھا ہوگا کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، ان سے گائیڈنس لیں اور ان کی طرح بننے کی کوشش کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اللہم انی اسألک حبک وحب من احبک وحب عمل یقربنی الی حبک. O Allah, I ask for your love and love of those who love you, and love of deeds that bring me close to your love.